بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سی ڈی اے کے حوالے سے ہم اکثر پروگرام کرتے رہتے ہیں. ویسے تو سی ڈی اے کے حوالے سے جو خبریں زیادہ تر آتی ہیں کہ وہاں کس نے کتنا مال لوٹا، لیکن سی ڈی اے کا اصل کام تو آپ کو پتہ ہے شہر کا ترقیاتی کام ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. سرور سندھو صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سی ڈی اے میں ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں اور پھر 35 سال انہوں نے سی ڈی اے کو دیے ہیں، اور اب بھی ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے مختلف کمپنیوں کے ساتھ کنسلٹنسی کا کام کر رہے ہیں. تو آج میں نے ان کو خصوصی طور پہ دعوت دی ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ سی ڈی اے کا اصل کردار کیا ہے، وہ کون سا قانون ہے کہ جس کے تحت سی ڈی اے نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی تھی، پھر اس قانون کو کس نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا یا وہ قانون غیر مؤثر کیوں ہو گیا. یہ ساری باتیں آج ہم جناب غلام سرور سندھو صاحب سے پوچھیں گے، اور میں تو بذات خود حیران ہوتا ہوں. میں نے آج تک سرور سندھو صاحب کو ڈاکٹر نہیں سمجھا تھا، لیکن مجھے اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اس معاملے میں ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے. تو ویلکم جناب سرور سندھو صاحب. سرور سندھو صاحب، یہ ہماری رہنمائی کیجیے گا. ایک تو تھوڑا سا اپنا، ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن آج کل جس کمپنی کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں اور جس میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، جس طرح میرے لیے یہ حیران کن ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر لی اور ڈاکٹر بھی ہو گئے، تو یہ تھوڑا سا تعارف کروا دیں اپنا. تھینک یو ویری مچ مانگٹ صاحب. ادھر مجھے موقع ملا تھوڑا سا جو ایک لیگل فریم ورک ہے اسلام آباد کی پلاننگ اور اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور اس کے متعلق جو ڈاؤٹس ہیں اور مس انٹرپریٹیشنز ہیں اس کو میں کلیئر کروں. میرا اپنا تھوڑا سا ہے ڈاکٹر غلام سرور سندھو. میں نے بی ایس سی سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ کی یو ای ٹی لاہور سے. اٹ از بیک 1988. پھر میں نے ماسٹرز کی ہے اربن ڈیولپمنٹ پلاننگ میں یونیورسٹی کالج لنڈن سے، یو کے سے. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی اربن ریجنل پلاننگ کی ہے نسٹ اسلام آباد سے. صحیح. میرا تھوڑا سا جو ایکسپیرینس اور ایجوکیشن ہے بہت ہی ورسٹائل ہے. صحیح. میجر سبجیکٹ ٹاؤن پلاننگ ہے، لیکن اس میں اربن ڈیولپمنٹ پلاننگ بھی میں نے کی، اور میرا بہت سا جو فوکس ہے وہ انفارمل جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کی طرف زیادہ رہا، جن میں جس کو کچی آبادی اپ گریڈیشن کہتے ہیں، اسلام اپ گریڈیشن، اس کے حوالے سے بات کروں گا. اربن ری جنریشن ہے، آپ کے سٹی سیوریج کے حوالے سے ہے جو ٹاؤن پلاننگ سے بالکل ہٹ کے ہے. میونسپل ویسٹ مینجمنٹ ہے، میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی اس میں ہے، اور میرے 3 پیپر پبلش ہوئے ہیں میونسپل ویسٹ مینجمنٹ انٹرنیشنل میگزینز میں، اور پلاننگ کے حوالے سے بھی. اور میں نے اباؤٹ 34 ایئرس سی ڈی اے میں سرو کیا. ٹوٹل ایکسپیرئنس مور دین 35 ایئرس. ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے تھوڑا سا اپنا لکھنے پڑھانے کا کام شروع کیا ہے. اور یہ پی ایچ ڈی بھی بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں کی ہے؟ نہیں، پی ایچ ڈی ریٹائرمنٹ سے پہلے کی ہے. وہ تو سی ڈی اے میں بیٹھے بیٹھے کر لی تھی آپ؟ بیٹھے بیٹھے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ ایک بڑے میرے مہربان تشریف لائے تھے سی ڈی اے میں، ممبر ایڈمن اینڈ دین چیئرمین. انہوں نے ایک دن کہا کہ جی میں نہیں چاہتا کہ آپ کی پوسٹنگ بہت افیکٹو رہے. مطلب انہوں نے مجھ سے کویشچن کیا باقاعدہ کہ ہر چیئرمین کے ساتھ آپ کی اتنی کیوں بنتی ہے. تو جب ان کا ایٹیچیوڈ صحیح نہ رہا تو میں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا. میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور میں نے پی ایچ ڈی کر لی. زبردست. آپ تو پھر ان کو دعائیں دیتے ہوں گے کہ اچھا ہوا ان کے ساتھ بنی نہیں آپ کی. ان کو پتہ میں کتنی دعائیں دیتا ہوں. اچھا سندھو صاحب، یہ بتائیے گا کہ وہ کون سا ہمارا قانون تھا جس کے تحت یہ اسلام آباد بنا تھا، اور پھر اس کے ساتھ اور آئندہ کیا اسی قانون کے تحت اس اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ ہونا ہے یا اس میں کوئی چینجز آئی ہیں؟ اس کو تھوڑا سا، ایک تو آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ایک کونسل ہے، پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز پاکستان. یہ سرکاری ادارہ ہے؟ ہاں، یہ کارپوریٹ باڈی ہے فار ریگولیشن آف 2 پروفیشنز، آرکی اینڈ ٹاؤن پلاننگ. اس کا میں الیکٹڈ وائس چیئرمین ٹاؤن پلاننگ ہوں پاکستان کا. صحیح. اس کے میں بہت ہی ان ٹچ ہوں اس سبجیکٹ کے ساتھ. صحیح. میری اپنی کنسلٹنسی سروسز ہیں، ملٹی نوڈ پلانرز اینڈ کنسلٹنٹس پاکستان. یہ تو تھوڑا سا تعارف کا تھا. اب آ جائیں کہ یہ اسلام آباد جو کیپٹل بنا، یہ شفٹ ہوا کراچی سے ادھر. تو 1958 میں پریزیڈنٹ پاکستان نے ایک لیجسلیشن پاس کی، اور جس کو ہم عرف عام میں بعد میں کہتے ہیں سی ڈی اے آرڈیننس 1960.
तो CDA ऑर्डिनेंस 1960 जो है दैट इज़ द मदर लॉ जो इस शहर के हवाले से बनाया गया। अगर हम इसको देखें तो इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, सबसे पहले हम इसके प्रेम्बल पे जाएं, ये आगे जाके होगा। Whereas it is expedient to establish a capital development authority for making all arrangements for the planning and development of Islamabad within the framework of a regional development plan. Capital Development Authority establish की गई। अब आगे है कि Capital Development Authority ने करना क्या था। इसके लिए जो इसका सेक्शन 5(2) है CDA ऑर्डिनेंस का, वो कहता है द बोर्ड इन डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन शैल एक्ट ऑन साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, टाउन प्लानिंग एंड हाउसिंग। दिस मीन्स के अथॉरिटी को पाबंद कर दिया गया इस कानून के तहत कि इस टाउन प्लानिंग प्रिंसिपल के ऊपर ये अथॉरिटी जो है काम करेगी, क्योंकि शहर को हमने एक नया शहर बनाना है। सही। इसके लिए फिर आगे एक प्रोविजन है कि मास्टर प्लान बनाया गया। सेक्शन 11 है मास्टर प्लान एंड मास्टर प्रोग्राम। द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर ए मास्टर प्लान एंड ए फेज डेवलपमेंट प्रोग्राम for the development of the capital site and may prepare a similar plan and program for the rest of the specified area। ये मैं इसलिए पढ़ा इसको कि इस्लामाबाद के जब हम हदूद की बात करें तो इसकी 3 हदूद हैं इस्लामाबाद की। सबसे पहले है कैपिटल साइट जिसको हम इस्लामाबाद कहते हैं। सही। इसका एरिया है 906 स्क्वायर किलोमीटर्स। सही। और इस CDA ऑर्डिनेंस में इसका एक एक कोऑर्डिनेट क्लियर कर दिया गया जो इसका हिस्सा है। सो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस कैपिटल साइट। बिल्कुल ठीक। और ये लॉ अभी तक इंटैक्ट है। सही। अब आ जाए कि इसके इस्लामाबाद के अंदर ही एक है म्यूनिसिपल एरिया। चूंकि अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान इसमें जितनी डेवलपमेंट थी वो सारी की सारी जोन 1 आप कहते हैं इसको, या म्यूनिसिपल एरिया तक इसको लिमिट किया गया था और बाकी सपोर्टिंग एरियाज थे। सो उसको म्यूनिसिपल एरिया, सो उसमें CDA ने प्लान भी करना था, डेवलप भी करना था, सर्विसेज भी देनी थी। तीसरी लिमिट है स्पेसिफाइड एरिया जिसमें पार्शली पिंडी आता है, पिंडी गेप आता है, टेक्सला आता है, नथिया गली आती है, मरी आता है। सही। दैट इज आउटसाइड ICT लिमिट्स, 906 स्क्वायर किलोमीटर से बाहर है। बिल्कुल सही। इस मास्टर प्लान के तहत मास्टर प्लान ये कहता है कि जो इस्लामाबाद की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होगी वो होगी म्यूनिसिपल एरिया तक, या दूसरे सेक्टोरल एरिया। बाकी जो 906 स्क्वायर किलोमीटर में से ये एरिया छोड़ के एरिया वो सारे का सारा सपोर्टिंग डेवलपमेंट्स के लिए होगा। ये रावलपिंडी, पिंडी गेप वगैरह नहीं, वो रेस्ट वो स्पेसिफाइड एरिया इससे अंदर इस्लामाबाद हदूद के अंदर, जिसको हम आप जोन 4 कहते हैं, जिसको हम जोन 5 कहते हैं, जिसको हम जोन 3 कहते हैं। जोन 3 है मारगला हिल्स नेशनल पार्क एरिया। मतलब इस कानून के तहत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं पिंडी गेप तक जो है वो स्पेसिफाइड एरिया, वहां पे CDA जो है आगे सेक्शन है 13। सही। वो कहता है कि आप स्पेसिफाइड एरिया में ऐसी स्कीम्स बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेक्शन 12 ऑफ दिस CDA ऑर्डिनेंस 1960। सही। वो कहता है कि अगर किसी बंदे ने स्पेसिफाइड एरिया में स्कीम बनानी है तो वो भी CDA रूल्स के मुताबिक होगी। इसका एग्जैक्ट वर्डिंग है, द अथॉरिटी में परसुएंट टू द मास्टर प्लान एंड द मास्टर प्रोग्राम। नहीं, मुझे आप संधू साहब यहाँ पे ये बताएं, हाँ, जो हाउसिंग सोसाइटियाँ रावलपिंडी, पिंडी गेप, टेक्सला में बनी हुई हैं, तो इसका मतलब वो भी ICT के एरिया में, इस्लामाबाद ICT में नहीं है, लेकिन CDA का जो स्पेसिफाइड एरिया मास्टर प्लान का उसमें आती हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हाँ, कि 1992 के रेगुलेशन से पहले
اسلام آباد جو آئی سی ٹی ایریا ہے 906 اسکوائر کلومیٹر کا, اس میں کوئی ہاؤسنگ اسکیم الاؤڈ نہیں تھی پرائیویٹ سیکٹر میں. اس وقت سی ڈی اے آئی سی ٹی ایریا سے باہر اور اسپیسیفائڈ ایریا جن کا آپ نے ذکر کیا, وہاں پہ جو ہاؤسنگ اسکیم لانچ کرتا تھا وہ سی ڈی اے سے اپروول لیتا تھا. اچھا, یہ تو 1992 میں پھر ہوا کہ جو آئی سی ٹی ایریا تھا اس کو اس ایمبٹ میں لایا گیا کہ یہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہاؤسنگ اسکیمز لا سکتا ہے. یہ پنڈی کے وغیرہ یہ پھر بھی ایون آئی سی ٹی میں زون 4 ہے, زون 5 ہے, زون 2 ہے, یہ 1992 میں آیا ہے. صحیح. اس سے پہلے صرف اسپیسیفائڈ ایریا میں ہاؤسنگ اسکیمز ہو سکتی پرائیویٹ, اسلام آباد کے ایریا میں نہیں ہو سکتی تھی. صحیح صحیح. اچھا, اب یہ سر جی اس کا جو اگلا جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ قانون جو ہے جو اس کے بعد جو ترقی اسلام آباد میں اب ہو رہی ہے یا آئندہ ہوگی, کیا اسی قانون کے مطابق یا کوئی نیا قانون آئے؟ یس, میں آپ اس کو بتاؤں آپ کو کہ ماسٹر لیجسلیشن تو یہی ہے, سی ڈی آرڈیننس 1960, وہی ماسٹر پلان فالو ہو رہا ہے. اب فرق کیا پڑا کہ اس کے اندر سیکشن 51 ہے اسی سی ڈی آرڈیننس کا, اس میں لکھا گیا ہے جو اس میں powers to make regulations. The authority may make regulations not inconsistent with the rules, if any, on all matters for which regulations are necessary, are expedient, and such regulations shall be published in the official gazette. اب یہ ہے کہ ماسٹر لیجسلیشن تو یہ ہوئی سی ڈی اے 1960 کا آرڈیننس جو ہے. صحیح. اس میں پھر سیکنڈ ٹیئر آ جاتا ہے کہ سی ڈی اے اتھارٹی ایک ماسٹر پلان بنائے گی, جو ماسٹر پلان 1960 میں بنا. اگر تیسرا ٹیئر اس کا یہ ہے کہ ریگولیشن بنانے کی پاور اسی آرڈیننس میں سی ڈی او کو دے دی گئی کہ سی ڈی اے فار دی پرپز آف امپلیمنٹیشن آف دس ماسٹر پلان ریگولیشن خود بنا سکتا ہے. صحیح. سو جتنی اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ ان ریگولیشنز کے تحت جو سی ڈی اے نے ٹائم اینڈ اگین بنائے ہیں. اس میں مثلا لینڈ ڈسپوزل ریگولیشن ہے کہ سی ڈی اے لینڈ کیسے الاٹ کرے گا. اس میں آپ کے آئی سی ٹی زوننگ ریگولیشن ہے کہ کہاں کہاں ہاؤسنگ اسکیم ہوں گی, اگر ہیں تو کس ان کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے, ان کے اپروول پروسیجرز کیا ہوں گے. پھر آپ کے بلڈنگ بائی لاز ہیں, یہ سارے اسی ماسٹر لیجسلیشن کے اندر جو سی ڈی اے کو سیکشن 51 میں پاور دی گئی اس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا سندھو صاحب, اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ نے ماسٹر پلان کا ذکر کیا ہے, عدالتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جج صاحب غصے میں آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی لائیں جی ماسٹر پلان, پھر جج صاحبان کے ریمارکس میں نے خود سنے ہیں کہ جی ماسٹر پلان کو تبدیل کر کے رکھ دیا گیا. آپ نے 35 سال سی ڈی اے کو دیے, کیا یہ درست بات ہے کہ مختلف بااثر لوگوں نے یا لینڈ گریبرز نے, لینڈ مافیا نے اسلام آباد کا جو ماسٹر پلان ہے اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا؟ اس کو آپ تھوڑا سا 2-3 ڈائمینشنز اینگل سے آپ کو دیکھنا ہوگا اس کویشچن کو اور اس آنسر کو. صحیح. ایک تو ہے کہ جب تک ماسٹر پلان کی آپ بات کریں تو ماسٹر پلان نے 1985 میں ریویو ہونا تھا, ریوائز ہونا تھا کہ صورتحال کو دیکھ کے پھر یس اس کا ہوتا یہ ہے کہ اس کا ریویو ہوتا ہے آفٹر 20-25 ایئرس کہ جی جو چینج ڈیولپمنٹ ٹرینڈز ہیں یا آپ کے شہر کی ضروریات ہیں یا آپ کے ریزیڈنٹس کی ضروریات ہیں ان کے مطابق اس کو پھر ریوائز کیا جائے. صحیح. تاکہ شہر کو ہم ایک اپنے سیدھی اسٹیٹ لائنز میں پلان اینڈ ڈیولپ کر سکیں. بالکل. لیکن وہ آج تک 1960 کا ماسٹر پلان چل رہا ہے, ابھی تک ریوائز نہیں ہوا. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1989 میں یہ کیبنٹ میں اپروول کے لیے گیا اور ابھی تک وہاں پڑا ہوا ہے. 1989 میں 89 کابینہ میں گیا, وہیں پڑا ہوا ہے, وہاں پڑا ہوا ہے اپروول کے لیے. اور ہم یا ادارہ مجبور ہے کہ ہم اسی ریگولیشن اسی ماسٹر پلان کے تحت اس کو چلیں. ویسے وقتاً فوقتاً سی ڈی اے نے رجوع کیا کہ یار وہ ہمارا یس 2007 میں بھی کیا. ہاں ٹھیک ہے, ایک اٹیمپٹ کی گئی لیکن وہ بھی انفارچونیٹلی سکسیسفل نہ ہوئی. صحیح. لیکن میں ایز اے ٹاؤن پلانر صحیح آج بھی کہتا ہوں کہ 1960 کا جو ماسٹر پلان ہے ریئلی کمپریہنسو اور سسٹینیبل ماسٹر پلان ہے.
اچھا سندھو صاحب 35 سال آپ نے سی ڈی اے کو دیے ہیں، یہ ایک لمبا ٹائم ہے، بلکہ 2 نسلیں جوان ہو جاتی ہیں، 16 دونوں 32 16 سال کا جی سر، جوان ہوتا ہے۔ جی جی، آپ نے پیپلز پارٹی کا دور حکومت بھی دیکھا، آپ نے مسلم لیگ نون کا دور حکومت بھی دیکھا، آپ نے مسلم لیگ کاف کا دور حکومت بھی دیکھا، مشرف کا دور حکومت آپ نے دیکھا۔ یہ کام کاج کے حوالے سے کہ شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے سب سے زیادہ کوآپریٹو کس پارٹی کو پایا، کس پارٹی کی حکومت کو پایا؟ اس میں چونکہ تھوڑا سا یہ پولیٹیکل کویشچن ہے آپ کا، نہیں سر، کام تو دیکھیں نا، انہوں نے عوام کا ہی کرنا ہوتا ہے نا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں سی ڈی اے میں 1988 میں آیا، ٹھیک ہے، جسٹ بیفور پیپلز پارٹی گورنمنٹ۔ صحیح، لیکن میں بہت ساری چیزوں کا ایسا ہوں کہ گواہ ہوں، وٹنس ہوں، کہ میں 2-3 مثالیں آپ کو دوں گا۔ صحیح، جو 1985 کی اسمبلی تھی، انہوں نے کہا کہ جی F6 کے اوپر ایک نیا سیکٹر بنا دیں ایم این ایس کو پلاٹ دینے کے لیے۔ صحیح، لیکن سلیوٹ ٹو خواجہ احمد حسن، ڈائریکٹر ماسٹر پلان ایٹ دیٹ ٹائم سی ڈی اے، صحیح، انہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا کہ جی چونکہ ماسٹر پلان میں نہیں ہے، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، لہٰذا ہم نہیں بنائیں گے، صحیح، اور نہیں بنایا۔ یعنی یہ سید پور کی طرف، جی جہاں پہ آج کرکٹ گراؤنڈ بنی ہوئی ہے، اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہاں بالکل صحیح۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوتا ہے کہ جب I-8 میں پلاٹس الاٹ ہوتے ہیں سرکاری افسروں کو، ہاں، تو ایک کوشش ہوتی ہے کہ اسلام آباد ہائی وے کو ڈائریکٹ I-8 سے ملا دیا جائے، بلکہ ڈوزر لگا کے تو بنا بھی دیا گیا راستہ۔ صحیح، لیکن ہمارے یہی پلاننگ ونگ نے، خواجہ احمد حسن صاحب ڈائریکٹر ماسٹر پلان اور دوسرے افسروں نے سٹینڈ لیا، اور وہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا، نہیں جڑنے دیا۔ یہ دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جی چونکہ اس ماسٹر پلان کے تحت اور ایگزسٹنگ ریگولیشن کے تحت آپ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم نہیں بنا سکتے تھے اسلام آباد میں، صحیح، سو پریشرائز کیا گیا۔ میں اس میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہاں تک کہ پسٹل بھی تانی گئی سی ڈی آفس میں، سرکاری یا غیر سرکاری لوگوں کی طرف سے، غیر سرکاری لوگوں کی طرف سے۔ یہی میں اس کا گواہ ہوں۔ صحیح، ٹھیک، اتنا تو بتا ہی دینا کہ لینڈ گریبر تھے پسٹل تاننے والے، وہی ہو سکتے ہیں، مس انٹرپریٹ نہیں کرنا، لیکن تھے لینڈ سے متعلقہ۔ ظاہر ہے۔ تو لیکن ایون تین جو پلاننگ ونگ سی ڈی اور سی ڈی اے کی مینجمنٹ نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر کہ نہیں، ہم ایک ایسا ریگولیشن بنائیں گے جو واقعی شہر کے لیے مفید ہو۔ سو پھر 1992 کے ریگولیشن بنے۔ صحیح، اس میں 2 زونز، زون 2 یعنی جو ہمارا میونسپل ایریا تھا، اس کا جی ٹی روڈ کے اکراس ایریا اس کو زون 2 ڈکلیئر کیا گیا، صحیح، اور زون 5 جو ایٹ دا باؤنڈری آف پیریفری آف اسلام آباد آئی سی ٹی لمٹ، ان دونوں زونز میں پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز الاؤ کی گئی۔ صحیح، پھر ایک دور آیا کہ اس پہ کام روک دیا گیا کیونکہ پانی کی اویلیبلٹی ایشو بنا۔ پھر وفاقی موسم میں گئے لوگ، اور سی ڈی اے نے دوبارہ کہا کہ جی آپ فیزیبلٹی دیں گے اور سورس بتائیں گے پانی کا سورس، سو دوبارہ سے اپروول شروع ہوئی۔ سو بہتر دور ہمارے لیے سارے ہیں، لیکن ٹو بی ویری فرینک جو 2004 سے 2008-9 کا دور تھا، دیٹ واز آئیڈیل فار اسلام آباد ڈیولپمنٹ، جس میں انٹرفیرنس سب سے کم تھی، لیکن ترقیاتی کام زیادہ تھے، بہت زیادہ۔ آپ نے دیکھیں جتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے، 60% اٹ گوز ٹو دیٹ ایرا۔ چیئرمین لاشاری صاحب، لاشاری صاحب تھے۔ اچھا سندھو صاحب، سی ڈی اے موجود ہے، لیکن عوام کی مسائل تو دھڑا دھڑ بڑھ رہی ہے۔ یقین مانے، ایسے لگتا ہے کہ سی ڈی اے کو تو اب اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی کہ کسی کے گھر میں پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، کسی کے مسائل کیا ہیں، سیوریج کا سسٹم کیا ہے، سی ڈی اے کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ نہیں، میں آپ کو تھوڑا سا اس چیز کو، ایسا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ سی ڈی اے اپنے تئیں ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی ڈائریکشن شاید صحیح ہونے کی ضرورت ہے۔ صحیح، میں آپ کو ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب ڈویلٹی آف کنٹرول آ گیا ہے۔ پہلے سی ڈی اے ذمہ دار تھا، اس سے پہلے میں ایک سٹیپ آپ سے تھوڑا سا سبمٹ کروں گا چیزیں، کہ آپ شہریوں کی اس طرف دیکھنا ہے کہ جو پلان ڈیولپمنٹ ہے، جو ہمارا سیکٹورل ایریا ہے،
کیا پرابلم وہاں پہ وہی ہے جو آؤٹ آف سیکٹورل ایریا ہے؟ نہیں، سیکٹورل میں زیادہ ہے. سیکٹورل میں پرابلم کم ہے، سیکٹورل ایریا میں سیڈ ڈیولپمنٹ میں جو ہمارے ان پلانڈ ان ریگولیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ مسائل زیادہ ہیں. صحیح. اس لیے کہ وہ کسی پلان کے تحت نہیں بنے. صحیح. میں آج کل ایک پیپر لکھ رہا ہوں، ابھی پبلش کے لیے جا رہا ہے، کہ اربن سپرال جو ہے مینی ادر سٹیز، لیکن اسلام آباد میں اس کا کیا کانسیکوینس اور کس طرح ہوئے یہ. صحیح. اسلام آباد میں چونکہ پمس ایک مثال، اچھے انسٹیٹیوشنز، کھلی سڑکیں، اچھے پارکس، سو یہ بہت باقی لوگوں کو اپیل کرتا ہے کہ یہ وائی ناٹ ٹو شفٹ ٹو اسلام آباد. اور سیکورٹی سچویشن اور اپرچونٹیز، جاب اپرچونٹیز، سو ایک پورا بہت ہی مائگریشن تیزی سے ہوئی. اسلام آباد جو ہے یہ ٹل 2017 4.91% پہ بڑھ رہا تھا اینولی، جو کہ اسلام آباد پاکستان کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے اس سے آلموسٹ ڈبل تھا. ٹھیک. اب ہوا کیا، ان لوگوں نے کہیں تو رہنا تھا. اور دوسری طرف جیسے اس ماسٹر پلان سی ڈی آرڈیننس میں لکھا ہے کہ جی آپ نے ایک ماسٹر ڈیولپمنٹ پروگرام بنانا ہے. سی ڈی واز لیگنگ بیہائنڈ دیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام. اس ریشو سے اب وہ آگے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اور دوسرا قیمتیں بہت بڑھ گئیں، ڈیمانڈ بڑھ گئی. سو لوگوں نے اس میں آفت جانی کہ جو سیکٹر سے باہر ایریا وہاں لینڈ بھی سستی ہے، گھر بھی سستے ہیں، تو آنا تو ہم نے پمز دی ہے، آنا تو ہم نے اسلام آباد میں ہے. سو ان فیسلٹی جو پلانڈ فیسلٹی تھیں انہی کی وجہ سے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب وہاں پہ آپ اس وقت دیکھیں کہ مور دین 50% آف دا اسلام آباد پاپولیشن ان ریگولیٹڈ سیٹلمنٹس میں ہے. جو سیکٹورل ایریا ہے اس کے اندر بھی ٹوٹل اگر ہم انسٹیٹیوشنل، ڈپلومیٹ انکلیو، یہ سارا کچھ شامل کر لیں تو 23 سیکٹر ہم ڈیولپ کر سکیں. 1960 اینڈ 2024. ہاں جی سندھو صاحب. اب بات یہ ہے کہ لیکن اس کا کانسیکوینس مانگٹسا، سوری ٹو کٹ یو، کانسیکوینس یہ ہے کہ جو اسلام آباد کا سیکٹورل ایریا ہے وہ بھی سارے کا سارا انفارمل سیٹلمنٹ بن چکا ہے. آپ D12 سے آگے جائیں، آپ کو باقاعدہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز بنی نظر آئیں گی. اب اس کے ساتھ بہت سارے ایشو ہو سکتے ہیں کہ جی ایکوزیشن کے ایشوز ہیں، لیگل میٹرز ہیں، فنڈنگ، اس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں. لیکن اب اس وقت پریکٹیکلی آپ کا 2/3 اسلام آباد جو ہے یہ ان پلانڈ سیٹلمنٹ بن چکا ہوا ہے. یہ درست بات ہے سندھو صاحب، چونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کے اوپر کئی گھنٹے بحث ہو سکتی ہے. چونکہ ہمارا پروگرام ایسا ہوتا ہے، یہ یوٹیوب کا جو پروگرام ہے، کہ اس میں کم سے کم وقت میں ہم نے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ معلومات دینا ہوتی ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم آپ کو بار بار جو ہیں وہ دعوت دیں گے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. آج بھی آپ نے بہترین معلومات دی ہیں. آج کے پروگرام کے لیے میرا آپ سے آخری کوشچن یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے، کیا سی ڈی اے کا یہ اسلام آباد کا والی وارث صرف سی ڈی اے اس قانون کے مطابق، یا اس کے اب کہیں اور قسم بھی ہیں؟ دس از فارچونیٹ پہلے میں نے لفظ بولا ہے کہ یہ سی ڈی آرڈیننس آج بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہے. صحیح. اور اس کے تحت بڑا کلیئر پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ سی ڈی اے بنایا ہی گیا ہے فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا کیپٹل سائٹ. صحیح. ایون سی ڈی اے کو پاور دی گئی کہ اگر وہ اسپیسیفائڈ ایریا میں جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے سی ڈی اے کسی ایجنسی کو اگر اسکیم بنا لو، اٹ وڈ بی ود دی کنکرنس آف سی ڈی اے، سی ڈی اے کے اپروول کے بغیر. اور دوسری، کیپٹل سائٹ کے اندر کوئی دوسری ایجنسی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ لا ابھی تک ویلڈ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایک فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی بن چکی ہے، اینڈ انفارچونیٹلی ان وائلیشن یا ان کنٹراڈکشن ٹو دا پروویژنز آف سی ڈی آرڈیننس اینڈ آئی سی ٹی زوننگ ریگولیشن 1992 وہ سیکٹرز میں بھی کام کر رہے ہیں. مثلا G13 ان کا ہے، G14 ان کا ہے، G12 بھی دے دیا. اس کا کانسیکوینس دیکھیں.
کہ جو G13 کا موو ایریا ہے جو کہ ماسٹر پلان میں انٹیگرل کمپوننٹ ہے, جس کو آپ چینج کرنے کا مطلب ہے نان کنفارمنگ یوز, وہ اس اتھارٹی نے چینج کرا لیا کمرشل ایریاز میں. اب وہ آفیسز جو وہاں جانے تھے وہ کہاں جائیں گے؟ پہلے سی ڈی اے نے اتنی ایفرٹ کر کے نان کنفارمنگ یوز اپ ٹو 90% ختم کیا ہے. نہیں, جو ماؤ ایریا ہے, موو ایریا G13, ٹھیک, کیونکہ G13 ان کا تھا. G14 میں بھی یہی کام کیا انہوں نے. اب G14 لٹکا ہوا ہے. G15 کا ایک G15-3 ایک سب سیکٹر ہے اکارڈنگ ٹو ماسٹر پلان, دیٹ از سیکٹورل ایریا. لیکن چونکہ وہاں پہ میں کچھ اور نہیں بار کسی وجہ سے اتنی زیادہ کنسٹرکشن ہو گیا, اب اس کو وہ ایکوائر نہیں کر رہا ہے, سو وہ ایسا ہے ویسے کا ویسا پڑا رہے گا. G13 میں ٹل ٹوڈے سیوریج کا کوئی ارینجمنٹ نہیں, پائپ ڈلے ہوئے, نہ ہی وہ سی ڈی اے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ تک جا رہا ہے, صرف نالوں میں جا رہا ہے کمیونٹی سیپٹک ٹینک کے ذریعے. دس از اے کنسیوم. G13 میں آپ کشمیر ہائی وے سے گزریں, وہاں پہ آپ کو ایک کنکریٹ کا جنگل نظر آئے گا, مرکز میں فلیٹس بنتے ہوئے, نیمڈ لائف سٹائل. میں ڈی جی پلاننگ تھا تو میرے پاس یہ اپروول کے لیے آیا, تو میں نے ان سے کنسلٹنٹ سے کہا مجھے 3 سوالوں کا جواب دو صرف. نمبر 1 کہ اتنے لوگوں کے لیے پانی کہاں سے آئے گا, اور جو ان لوگوں نے پانی, چلو دوسرے لفظ میں کہ اس کا سیوریج کدھر جائے گا, جو یوز پانی ہوگا, سیوریج کدھر جائے گا. نمبر 3 کہ جو یہ 3000 4000 5000 ایڈیشنل یونٹ آپ ایک لمیٹڈ ایریا میں ایڈ کر رہے ہیں, اس کی ٹریفک کی ارینجمنٹ مجھے بتا دو. میں نے نہیں کیا, مجھے ٹرانسفر کیا گیا اور 2014 میں پھر اس کی اپروول کی گئی. آج دیکھیں وہ اتنے سالوں سے ویسے ہی ہیں اور لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے, اور ابھی G13 میں جانے ٹریفک کا کیا حال ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کانسیپٹ. دوسرا یہ بڑا, چاہے ڈی ایچ اے ہے چاہے ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, ہر اتھارٹی اگر کوئی ان کے پاس ایریا ہے بھی, وہ سی ڈی اے کی اپروول کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. ایک پی ایچ اے بھی تو ہے. پی ایچ اے انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی پی ایچ اے صرف ہمارے پہ ڈیپینڈنٹ ہے, سی ڈی اے پہ, کہ جو ہم جگہ دے دیں وہ اس پہ بنا لیں, ادروائز نہیں. ادروائز نہیں. وہ آپ سے یعنی آ کے کہتے ہیں کہ چھتے پڑھا جی, ہم نے ان کو 3-4 جگہ دی ہیں. ابھی کری میں دی تھی جگہ, اس کے بعد ہم نے I-12 میں دی ہے, I-15-16 میں ہم نے دیا ان کو. وہ ایک اور اسی ڈومین میں رہتے ہیں. لیکن باقی مطلب میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی بات کر رہا ہوں آپ کو. آپ سمپل سی بات ہے, ان کا G14 کا پلان جو بنایا انہوں نے, اس کا لینڈ یوز انالیسس دیکھ لیں کہ کیا وہ کسی سٹینڈرڈ کے مطابق ہے. قبرستان نہیں ہے, مطلب ان کی اوپن سپیسز نہیں ہیں, کیونکہ اپنے آپ تو کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں, جبکہ ان کے اپنے جو آرڈیننس اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسپیسیفائڈ ایریا میں آپریٹ کریں گے. اب انہوں نے اسپیسیفائڈ ایریا کو اس طرح ڈیفائن کیا کہ وہ ایریا جن کو ہم اسپیسیفائی کریں گے. نو, اس میں دیا ہوا ہے اسپیسیفائڈ ایریا جو ہے وہ 906 اسکوائر کلومیٹر کے باہر ہے. چونکہ یہ مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ میں نے کیا تھا کہ جی آئی سی ٹی میں دوسرا کوئی نہیں کر سکتا, تو ان کو اسپیسیفائڈ ایریا میں جانا ہے. سندھو صاحب, یہ چونکہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی زبردست معلومات دی ہیں. قبرستان والا ایشو جو ہے وہ الگ ہے, پارش والا الگ ہے, اسکولوں والا الگ ہے. اس کے اوپر نا ہم باری باری سب کے اوپر ترتیب کے ساتھ آپ سے بات کریں گے, معلومات لیں گے. آج کے پروگرام کے لیے ہمارے پاس جو وقت تھا اتنا ہی تھا. تو ناظرین, ڈاکٹر غلام سرور سدھو صاحب کی آپ نے باتیں سنی. انہوں نے بتایا کہ سی ڈی اے کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے, اور سی ڈی اے بھی کافی ظلم کر رہا ہے, یہ اس سے بھی انہوں نے انکار نہیں کیا. لیکن خود سی ڈی اے کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. انشاءاللہ دوسرے پروگرام کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. شمشاد مانگٹ اور جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.